कहते हैं कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास किताब अल्लाह की काफी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि सिरात मुस्तकीम वो नहीं है जो तुम अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी सोच से कुरान को देखकर समझो। सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह के इनाम मुनअमशुदा बंदेगार बन रहे हो। वहां पर भी किताब का हवाला नहीं दिया, वहां पर भी हवाला दिया रिजाल का हवाला दिया, रिजालुल्लाह का हवाला दिया। बीच में पता नहीं कितने दानिश्वर उठे हैं इस पूरे 14 साल के दौरान, जिन्होंने यही नारा लगाया कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें रिजालुल्लाह की जरूरत नहीं, हम तो किताबुल्लाह के पैरवी हैं और किताब ही की को समझ कर करेंगे। और उसके नतीजे में तरह तरह के नजरियात ने जन्म दिया। मुतज़िला पैदा हो गए, खवारिज पैदा हो गए, करामिया पैदा हो गए, जामिया पैदा हो गए, कदरिया पैदा हो गए, जबरिया पैदा हो गए। वो सब फिर क्या थे? हस्बुना किताबुल्लाह कहने वाले कि हमें बस किताब चाहिए, रिजालुल्लाह की हमें फिक्र नहीं। लेकिन अंजाम क्या हुआ? जब ये फरमाया था कि मेरी उम्मत 72 फिरकों में बट जाएगी, तो वहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया फिर कौन सा होगा निजात पाने वाला? तो आप यूं फरमा सकते थे जो कुरान पर अमल करने वाला होगा। कहते थे कि नहीं, जो कुरान पर अमल करने वाला होगा वो होगा निजात याफ्ता। आपने नहीं फरमाया, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो होगा सही रास्ते। जो सुन्नत को तो वो लोग नहीं मान रहे जो कुरान के बाद बुखारी और मुस्लिम को सबसे अफजल किताबें कहते हैं, इसके बावजूद जो नमाज का तरीका है उनका वो बुखारी मुस्लिम से साबित ही नहीं है, बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। जो लोग अपनी पब्लिक को सुन्नत का मजाक उड़ाने के लिए ये कहें कि बगलों में बुत रख के आते थे इसलिए रफ़ुल यदैन होता था, और उस मजमे में जिसमें सैयदना अली, सैयदना हमजा, सैयदना उमर जैसे अल्लाह के शेर मौजूद हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ये छोटी चीजें जो मशहूर करते थे वो आज सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम तो हर फिरके के अपने जी, बरेलवियों के सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम जो बंदियों के नजदीक मुशरिक है, जो बंदियों के सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप हुसामुल हरमैन और अल मुहन्नद अल मुफन्नद पढ़ लें, और फिर एंड पे बोलते हैं अल्लाह ने हमारे काबरीन को ऐसा बनाया। तो आधे काबरीन जो अल्लाह ने बनाया सी ना, फितरत तो बनाया सी जो बाद ही चौके से तो दसने किए वैसा ये हुए थे कि अपने मुखालिफिन को अल मुफन्नद कहते थे वो, और वही अशली थामी जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं उसके सिग्नेचर हुए अल मुहन्नद के ऊपर, और दाढ़ कर ले मेरी काली दाढ़। नबी इस्लाम के सहाबा वाले बैत का फिरका थे, फिरक कहते हैं टूट के अलग होने वाले को, जो दरख्त से टूट कर पत्ता अलग होता है वो फिरक होता है। दरख्त तो अपनी असल है, असल तो मुस्लिम था, फिरके तो आप लोगों ने बनाए। इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए, देवबंद और बरेली। खाना काबा शरीफ को 400 साल तक बिदअत से भर के रखा, जब चारों इमामों के नाम के ऊपर उन बेचारों को तो पता नहीं होगा 4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाया, अब क़यामत तक दोबारा इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के 2 मुसल्ले बन गए बरेलवी और देवबंदी। इज्जतें अवेल की है तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदा बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की है तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। कहते हैं जी सब बुजुर्गों के बारे में सब जुबान इस्तेमाल करते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। जी सरकार ये आयत आप हम पे फिट कर रहे हैं, ये तो काफिरों की बात हुई है, गद्दारों की नहीं हुई। तो नबी इस्लाम ने तो डराया था कि फिरकों में नहीं पढ़ना। अल्लाह के नबी कुरान के खिलाफ चल सकते थे, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। ये तो आपने प्रोफेसी की थी कि उम्मत में फिरके बनेंगे, तुमने हिस्सा नहीं बनना। जिस तरह कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो ऐसा लिबास पहनेंगी चुस्त या बारीक, गोया की नंगी हो। इसका क्या मतलब है कि अपनी औरतों को नंगा लिबास पहनाए? ये डराया गया था, वहां पे भी डराया गया था कि फिरकों में मत बटना। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली। ये प्लेटफॉर्म गदीर खुम पे खड़ा है। कहते हैं जी इंजीनियर साहब किधर खड़े हैं? सरकार इंजीनियर साहब उधर खड़े हैं जिधर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें खड़ा करके गए थे गदीर खुम पे। कोई हमारी तरह कुरान की तौहीद बयान करके बताए और कोई हमारी तरह अहले बैत का दिफा करके बताए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरके ने एक चीज पकड़ी है वो उस पे खुश है। बरेलवियों ने इश्क़ रसूल के नाम के ऊपर उम्मत को अपने पीछे लगाया हुआ है, जो बंदियों ने इश्क़ सहाबा के नाम के ऊपर, अहले हदीस ने तौहीद के नाम के ऊपर, और शिया ने मोहब्बत अहले बैत के नाम के ऊपर। बस वो एक टुकड़ों में दीन लिया हुआ है, और फिर सीधी लकीर पे यूं उंगली रख के कहा व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि ये मेरा सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम, फत्तबिऊ, बस इसी की पैरवी करो, वला तत्तबिउस सुबुल, और इर्द गिर्द के रास्तों की पैरवी ना करना, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये वो चीज है जिसकी वसीयत अल्लाह ताला तुम्हें करता है ताकि तुम डर जाओ। ये नबी इस्लाम ने सूरतुल अनाम की आयत नंबर 153 तिलावत करके फरमाया कि मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है, और इर्द गिर्द टेढ़े रास्ते से बचना। और मजे की बात, इसका एक तरीक सुनन इब्न माजा में है, उसमें अल्फाज है नबी इस्लाम ने 2 टेढ़ी लकीरें दाएं खींची, 2 बाएं, कितनी होगी? 4, यानी 4वीं, और फरमाया कि दरमियान वाला नया रास्ता हक में। तो आगे तारीफें करके गए
اللہ کے فضل ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہے کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا. اب یہ گالی ہمیں تو کوئی نہیں دے سکتا، ہمارے نبی کے تو کپڑے نہیں اتارے گئے. ہاں وہ ابو داؤد میں حدیث موجود، ترمذی میں موجود، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ اونگ طاری ہو گئی اور اسی میں ایک غیبی آواز آئی. یہ والی نہیں کہتے ہیں آواز آئی، نہیں، خواب میں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں. جو خواب ہے وہ خواب کی حالت میں وہ غیبی خبر آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں کے سمیت غسل دیا جائے، کیونکہ صحابہ ڈرتے تھے. تمہارے اماموں کی شلواریں اتری ہیں جب وہ مرے ہیں، اور ہمارا امام وہ ہے جسے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا. ہاں لا کوئی ہمارے امام جیسا امام. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے. ایک مجھے چٹ کیا ہوا سخت ٹوپی والا بندہ کسی سبز پگڑی والے کو دکھائے، کہیں گے شکل سے نجدی لگتا ہے، اور ایک گرین پگڑی والا وائٹ کپڑوں میں بندہ دکھائے کسی دیوبندی کو، کہیں گے شکل سے بدعتی لگتا ہے. اب پوچھیوں سے فیصلہ کرتے ہو، پھر وہ پی کے پھر ٹھیک بنی ہوئی ہے. بالکل تمہارے بارے میں بنی ہے، صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے بات سمجھائی جاتی. حضرت عثمان نے جب یہ بات کی حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ گواہ لو. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی کی کہ اے امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی الاسلام ان سے نعت اشعار سنتے تھے، بلکہ آپ نے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو قرآن میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو گئے، خلفائے راشدین میں سے ہو گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعت اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تو شاہی کوئی نہیں، میرے عمر صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرا امام تھے شاہی کوئی نہیں. وہ انصاری صحابی اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے، تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں، ہم میری بات نہیں مانیں گے. ہم کون سی ہنفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے. اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے، رسول اللہ اسے آن نہ کرے، تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا، اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر، مسند احمد کے اندر، مشکات کے اندر. یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس نے اینڈ میں تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں، اور جن اماموں نے ریٹائر نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی. جو کوئی لے کے آؤ، کوئی نہیں. وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہے اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، لیکن حنفیوں کو سلیکٹو اسٹڈی کروائی جاتی ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے، اندھی تقلید نے. انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا. امام حنیفہ کا قول، شافعی کا، مالک کا، امام حنبل کا، امام مالک کا وہ قول نقل کیا کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی علیہ السلام کے جن کی قبر مدینے میں. یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا اس کے اندر. اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ حنفی دے. شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نا، سارے نے منجی ٹھوکی لیکن کتابیں لکھی رہ گیا. انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے ہیں کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو، تم تو آئی تابعی ہو. یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو. اندازہ کریں. یہ تھے رجال اللہ. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی، تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ؟ تو نبی اسلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے، تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہ تم کو رب بنانا ہے. یعنی نبی اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت میں چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا. مجھے بتایا اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں، آپ کہیں چونکہ ڈگری نہیں لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا، تو آپ تو کافر ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں.
کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے, اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے, اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا, تو کیوں مثالیں دیتے ہیں ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منزل نہیں ٹھوکی. آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو گفٹ کے طور پر 3 عقیدے دے رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں کہ رجال اللہ کی روشنی میں, کتاب اللہ کی روشنی میں, سنت کی روشنی میں, قطعی الدلالہ دلائل کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے ان عقیدوں کا دفاع کرو جو المحنت میں لکھے ہیں. ویسے تو پوری کتاب کے پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے. رشید احمد گنگوئی نے قاسم منوتوی کو پبلک کے سامنے چارپائی پہ لٹایا اور عاشق صادق کی طرح اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا اور وہ آگے سے کہنا شروع ہو گیا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہنے دو جو لوگوں کو کہتے ہیں. اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب, اور کتاب کرامات اولیاء. اس کا اگلا ورژن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی رشید احمد گنگوئی نے خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں. ہاں, اور بعد والا بھی سارا کام. ہاں, اور قبروں سے فیض یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب اسی کتاب میں لکھا ہے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں جو بند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے. اور جس مولوی کو مل کے گئے تھے سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا اس کے اندر اس کا پسینہ نکل گیا ہوا تھا, اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا اور بورڈ نہیں ہوا. ظاہر ہے مردہ جب قبر سے نکل آئے تو بندے کا کیا حال ہوگا, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہم نے بھی بتایا کہ اس طریقے سے فیض لیتے تھے, یہ خواص کا طریقہ ہے. قبر کی مٹیاں چاٹا کرتے تھے, میں نے پورا سچ پیپر لکھا ہے اس کے اوپر, قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ. اچھا میرے بھائیوں, آپ کے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں پرچیوں کی شکل میں, ان کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. لیکن ایک اور کرنٹ ایشو جس کا ڈسکس کرنا اب ضروری ہو گیا. پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اگنور کروں, لیکن پچھلے چند ہفتوں سے